مولانا اب ہم اپنی گفتگو کے چوتھے مرحلے کے بارے میں بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ 1947 کے بعد یعنی قیام پاکستان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ایک بڑے نئے کردار کا آغاز ہوا، جس میں بہت سے سیاسی مسائل، آئینی جدوجہد اور قومی زندگی کی تعمیر کے لیے بے شمار مختلف قسم کے ایسے چینلز پہ عمل کرنا پڑا، اور ایسے نئے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے کہ جو یقیناً اس سے پہلے متعارف نہیں تھے۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس یعنی قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک جماعت کا جو کردار رہا ہے، جماعت کی اس جدوجہد جو قومی زندگی کی تعمیر کے لیے جماعت نے کی، اور اتنے دھواں دار قسم کا جو جماعت نے یہ جو وقت گزارا ہے، اس سلسلے میں آپ ذرا کچھ تفصیل سے روشنی ڈالیے گا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 1947 کے بعد جماعت اسلامی کا ایک اور کردار سامنے آتا ہے، اسے نیا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن پہلے تو مولانا صرف دعوت اور تربیت اور مختلف ملی مسائل کے بارے میں اپنے موقف کے اظہار تک اکتفا کرتے تھے، لیکن اب عملی سیاست میں بھی انہیں اترنا پڑا۔ لیکن میں یہاں یہ بتا دینا بھی مناسب سمجھوں گا کہ مولانا اگر چاہتے تو ہندوستان ہی میں قیام رکھتے اور وہاں اسلامی تحریک کی قیادت کرتے، لیکن مولانا چونکہ دیکھ چکے تھے کہ پاکستان تو مسلمانوں کے جوش و خروش نے بنا دیا ہے، اور یہ گویا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کو بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اہل نہیں ہے جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا ہے۔ اور مولانا کے ذہن میں مسلمانوں کی ماضی قریب کی تاریخ بھی ذہن میں تھی۔ عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور نوجوان ترکوں نے وہاں مغربیت کی بنیاد کے اوپر ایک سیکولر ریاست قائم کی، اور یوں ترکی کی بنیادیں جب لادینی دستور پر پڑی تو آگے پورا ترکی جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتا گیا، اور آج تک یہی وہاں کشمکش۔ چنانچہ مولانا نے ایک بہت اچھے سیاستدان کی حیثیت سے اور اجتماعیت کے ماہر ہونے کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جانا چاہیے اور وہاں جا کر اس کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانے کی جدوجہد شروع کرنی چاہیے۔ مولانا نے ہجرت کی، دارالاسلام میں مولانا رہتے تھے، تو جتنے رفقا وہاں تھے سارے پھر مولانا کے ساتھ لاہور آ گئے۔ کتابیں وغیرہ کچھ لا سکے کچھ نہ لا سکے، نقصان تو بہت ہوا، لیکن یہاں آئے تو آتے ہی سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش آیا وہ مہاجرین کی آمد کا تھا۔ چنانچہ مولانا محترم نے اپنے تمام کارکنوں کو یہ اپیل جاری کی کہ وہ مہاجرین کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ وہ بڑا ہنگامہ خیز اور ہولناک دور تھا۔ ہندوستان میں جو ہندو مسلم کشمکش چھڑی تھی اس کے نتیجے میں بہت خون ریزی ہوئی، اور جیسے جیسے قیام پاکستان قریب ہوتا گیا یہ خون ریزی بڑھتی گئی، اور جب اعلان ہو گیا تو بڑے فسادات ہوئے زبردست، مشرقی پنجاب میں خاص طور پر قافلوں کے قافلے مسلمانوں کے آ رہے تھے، اور کچھ تو راستے میں ختم ہو جاتے تھے، اور کچھ بڑی مشکل سے پہنچ پاتے تھے۔ جو پہنچتے تھے ان کو خوراک کی قلت، دوائیوں کی قلت، رہائش کی قلت، بڑی ایک افراتفری کا زمانہ تھا۔ تو مولانا نے جب جماعت کے لوگوں کو اپیل کی تو بہت سارے لوگ خود بھی بڑے مستحق تھے کہ انہیں کوئی ٹھکانہ نصیب ہو، اپنے بچوں کو کہیں ٹھہرائیں، لیکن ان حضرات نے اس وقت یہ ایک اور بڑی قربانی دی۔
جہاں جس کو اپنے بچے ٹھہرانے کا موقع ملا وہ بھاگ نکلا اور مولانا کی اپیل پر مہاجرین کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ واگا کیمپ میں ایک وہاں کیمپ تھا واگے میں، اور اس طرف لاہور کے قریب ہی کچھ کیمپ لگے ہوئے تھے پاٹن، اور اتفاق سے اس زمانے میں مجھے بھی کچھ روز وہاں کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ مولانا ان چیزوں کی نگرانی کرتے تھے۔ خود مولانا بھی ابھی کسی جگہ پر یہ حضرات بھی کوئی اپنا پاؤں نہیں لگا سکے تھے، ایک جگہ لگاتے تھے وہاں سے اٹھتے تھے، دوسری جگہ لگاتے تھے وہاں سے اٹھ جاتے تھے، پھر خیمے لگائیے، آخر میں اچھلے کے اندر یہ کرا کے اوپر ایک جگہ لی اور وہاں دفتر قائم کر دیا گیا۔ لوگ دوسرے بے تحاشا اور خاص طور پر جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا یا جو بااثر لوگ تھے، وہ الاٹمنٹ اور مکانات پر قبضے اور زمینوں پر قبضے، ان چیزوں کے اندر وہ مگن تھے۔ کچھ اللہ کے بندے تھے کہ جو مسلمانوں کو سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن بے رحم چیز صورتحال تھی۔ تو جماعت کے سارے لوگ جو تھے وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز کر مہاجرین کی خدمت کی لگے۔ مولانا خود دورے پر نکلتے تھے، کہاں کہاں کیمپ جو ہے کیا کام کر رہے ہیں۔ اپیل لکھ لکھ کر مولانا نے لکھی تھی اپیلیں، اور جو پھیلائی تھی ہم لوگوں نے، کس طریقے سے مہاجرین کی خدمت کی۔ بہرحال ایک زمانہ تو یہ رہا۔ اس کے بعد جب تھوڑا سا سکون ہوا تو اب یہاں سے جماعت اسلامی کی عملی سیاست کا آغاز ہوا۔ وہ سیاسی نظریات جو پہلے تحریر کی شکل میں پیش کیے گئے اور مسلمانوں کو جن کے لیے دعوت دی گئی اور اکسایا گیا، اب ان پر عملی شکل کا دور شروع ہوا، اور یہ نہایت بہت اچھا اور منطقی طریقہ اختیار کیا گیا کہ اب چونکہ پاکستان جو ہے بن گیا ہے، اب یہ ریاست ہے، اس کی بنیادیں طے ہوں گی، اور انہی بنیادوں کے اوپر پھر آگے اس کی قانون سازی ہوگی، پورا زندگی کا نظام تشکیل پائے گا، تو لہذا یہاں سے آغاز کرنا چاہیے۔ چنانچہ مولانا نے سب سے پہلے مطالبہ نظام اسلامی کے نام سے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسلامی نظام قائم کیا جائے، اور اس کے 8 نکات تھے پہلے، پھر اس میں 9 ایک نقطے کا اور اضافہ ہو گیا، 9 ہو گئے نکات۔ اس کے اوپر پہلے ایک مولانا نے ایک اجتماع میں تقریر کی، اور اس کے بعد کارکنوں کو کہا کہ یہ آپ عوام کے اندر ان کو لے کر جائیں تاکہ عوام بھی آگاہ ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جذبات تو بہت اچھے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان بن گیا ہے، اسلام کی سرزمین ہے، اور جو مہاجرین وہاں آ رہے تھے خون کی دریا عبور کر کے، جب وہ پاکستان میں قدم رکھتے تھے تو ان کے ان تمام تکالیف کے باوجود ہم یہ جذبات دیکھتے تھے کہ وہ شکر ادا کرتے تھے کہ اب ہم اسلام کی سرزمین میں آ گئے۔ جاہل سے جاہل لوگ بھی، عورتیں بھی آ کر سجدے کرنا شروع کر دیتی تھیں کہ ہم اب ہندو ملک سے نکل کر مسلمانوں کے ملک میں آ گئے۔ تو یہ جذبات تھے کہ ان جذبات سے کو صحیح راستے پر ڈالنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسلامی نظام کا مطالبہ اٹھا، اس کے لیے ہم لوگوں نے پوسٹر بھی لگائے، اس کے لیے مولانا کی تقریریں بھی ہوئیں، دوسرے قائدین کی تقریریں بھی ہوئیں، اور لوگوں کو اندر ایک ذہنی اور فکری طور پر اس چیز کو راسخ کرنے کی خاصی مہم چلائی گئی۔ اگرچہ کارکن تھوڑے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے ان کارکنوں کے اندر کارکردگی بہت تھی۔ بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے پورے پاکستان کے اندر یہ آواز پھیلا دی، اسلامی نظام کا مطالبہ۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ مولانا محترم کی مرکزی حکومت کے اشارے سے ریڈیو پاکستان سے تقریریں کروائی گئی جو اسلام کے نظام حیات کے نام سے چھپی ہوئی۔ لادین طاقتیں تو بھی موجود تھیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اعتراضات جب شروع کیے تو پھر مولانا کے ایک ریڈیو کے اوپر مذاکرہ کرایا گیا تھا جس کا عنوان تھا کیا پاکستان کو ایک مذہبی ریاست ہونا چاہیے۔ وہ مذاکرہ بھی اس وقت چھپا ہوا ہے، ترجمان قرآن کی فائلوں میں ملتا ہے۔ تو اس میں مولانا نے واضح کیا کہ آپ لوگ مذہب کا کیا تصور رکھتے ہیں۔
ان لوگوں کے ذہنوں میں مذہب کا وہی تصور تھا کہ جو چرچ اور سٹیٹ کی کشمکش کے زمانے میں عیسائیوں کے اندر پیدا ہوا تھا، اسی طریقے سے مذہب کو سمجھتے تھے، اور مذہبی لوگوں کو بھی اسی لباس میں دیکھتے تھے کہ یہ اسی طریقے سے ایک جو سائنس کے اور ترقی کے مخالف ہوں گے، جو یورپ کے اندر جو تاریخ میں جو چیزیں ملتی تھی انہیں کو یہ پیش کرتے تھے۔ لیکن مولانا نے واضح کر دیا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ کوئی دین اور ریاست کی تفریق نہیں ہے، کوئی مذہب اور علم کی کوئی کشمکش نہیں ہے، بلکہ اسلام خود ایک علم ہے اور علم میں ترقی کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ اسلام میں علم کی بنیادیں خدا کے وجود کو قائل ہیں، خدا کا وجود اس میں تسلیم کیا جاتا ہے اور وحی الہی کو رہنمائی تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ مغرب نے اس وحی الہی کو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اور انبیاء کی تعلیم کو مسترد کر کے صرف مادہ پرستی کے اوپر اپنے ساری بنیادیں تعمیر کی۔ تو یہ بات بڑھتی گئی اور مطالبہ جاری رہا۔ اسی زمانے میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا، اس کے بارے میں عرض بعد میں کروں گا، لیکن اتنا میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مولانا مرحوم کے اوپر کشمیر کے سلسلے میں ایک غلط الزام لگایا گیا، ان کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مولانا کشمیر میں جہاد کے قائل نہیں ہیں، اس بہانے مولانا کو گرفتار کر لیا۔